السلام علیکم۔ میں کہتی ہوں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ اگر اپنے ساس سسر سے کسی بھی بات کی اجازت لوگے تو وہ آپ کو ہنسی خوشی، یا پھر آپ کا شوہر آپ کو ہنسی خوشی ہر بات کی اجازت دیتے گا۔ میں نہیں کہتی کہ اس دنیا میں سارے ساس سسر بہت برے ہوتے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں، اور ہیں جو اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اگر وہ اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھنے لگ جاتے ہیں تو تبھی تو ان کے سکون گھر کا برقرار رہتا ہے۔ یہ چیز مجھے کب ریئلائز ہوئی تھی؟ میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں۔ آج میں آپ کو جو چیز بتاؤں گی نا، آپ لوگ اس سے خود بھی اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں گے اور آپ لوگ ایگری کریں گے کہ سدرا تم 100% صحیح کہہ رہی ہو۔ شادی کے 7-8 سال میں نے اپنی ساس سسر کے ساتھ، اپنی پوری فیملی کے ساتھ گزارے۔ جب میں اس گھر میں آئی تھی نا، میں تقریباً سمجھ لیں کہ 18 سال کی تھی، اور میری عمر اپنے سسرال والوں میں سے سب سے چھوٹی تھی۔ یعنی کہ میرا ایک دیور تھا، وہ میری ایج کا تھا، اور اس سے چھوٹا ایک میرا دیور تھا، تو باقی سب مجھ سے بڑے تھے۔ میری جو نند ہے وہ مجھ سے تقریباً 7-8 سال بڑی ہے۔ میرا شوہر بھی مجھ سے اسی طرح سے کافی بڑا ہے، 7 سے 8 سال۔ تو جب میں اس گھر میں آئی تھی نا، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں نے کچھ بولنا ہی نہیں ہے۔ میں اتنی ڈرپوک ہوتی تھی، میں کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی تھی، اتنی میں خاموش ہوتی تھی کہ مجھے ہر وقت ڈر طاری رہتا تھا۔ میں کہتی تھی کہ اگر میں نے کسی کو کچھ برا کہہ دیا، یا کسی کی ہاں میں ہاں بھی نہ ملائی نا ایون کے، تو مجھے کوئی ریئیکٹ نہ کر دے، کوئی بری بات نہ کر دے، کوئی میرے آگے غصہ نہ ہو جائے، اور پھر میرا دل اتنا چھوٹا تھا کہ میں کہتی تھی کہ اگر مجھے کسی نے کوئی بات سنا دی تو میں رونے لگ جاتی تھی۔ یہ میری شروع سے عادت تھی، اگر مجھے کسی کی بات بری لگتی تھی تو میں چپ کر کے رونے لگ جاتی تھی، میں آگے سے کچھ کہتی نہیں۔ اگر کوئی کام غلطی سے غلط ہو جاتا تھا نا، تو ایسے آنکھیں نکال کے میری ساس مجھے دیکھتی تھیں۔ ویسے تو آپ لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ساس ماں کی طرح ہوتی ہے، لیکن یقین جانے جب زندگی میں پہلا قدم میں نے اس گھر میں رکھا تھا تو مجھے ایسا کچھ بھی فیل نہیں ہوا۔ انسان کو فیل کرانے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگلا بندہ کیسا ہے۔ جب کوئی غلطی ہوتی تھی تو وہ ایسی آنکھیں نکالتی تھی، ایسا کوہرام مچا دیتی تھی کہ دل لرز کر رہ جاتا تھا، اور پھر دل کرتا تھا کہ اگلی غلطی کبھی بھی نہ ہو، کبھی بھی ایسی کوئی غلطی نہ ہو جس پہ ایسا ریئیکٹ وہ میرے ساتھ کریں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو سیٹل کرنے کی، اپنی چیزوں کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ سمجھ لیں کہ 7 سال ایک ایسا رپورٹ ملا ہوا تھا ان لوگوں کو کہ ایک رپورٹ بس جو ہماری بات مانے، جس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، جو اپنے لیے کچھ بھی نہ کرنا جانتا ہو، وہ ہماری ہاں میں ہاں ملائے، جیسا ہم اسے رکھیں وہ ویسا ہی رہے، اور میں بنی رہی۔ لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ بھی، حد سے زیادہ بھی کسی کی اس پہ پورا اترنا شروع کر دیتے نا، اگلا بندہ آپ کو اور دبانا شروع کر دیتا ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ یہی سوچتے ہیں نا کہ ہاں ان کے ساتھ اور اچھا کریں گے تو شاید یہ اور ہمارے ساتھ کبھی نہ کبھی تو ٹھیک ہو ہی جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ کے لیے اور طاقتور ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کی ہر زندگی کی ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نا اپنے قبضے میں کرنے کے لیے، اور اپنی زندگی آپ کے اوپر مسلط کرنے کے لیے، اپنی ہر چیز کو آپ کے اوپر ترجیح دینے کے لیے، آپ کی سانس کو بھی بند کرنے کے لیے وہ اور زیادہ بھاری طاقتور ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ آپ کتنے کمزور ہیں۔ یعنی کہ آپ بالکل جب ان کی ہر بات مان رہے ہیں، آپ ہر زیادتی ظلم برداشت کر رہے ہیں، تو شاید آپ ساری زندگی ہی ایسے دب کے رہیں گے۔ تو میں فوراً سے چھپاک سے اٹھ کے چلی جاتی تھی۔ میں اس چیز کا بالکل انکار نہیں کرتی تھی۔ بہت ساری لڑکیوں کو میں نے دیکھا جو منہ پہ کہہ دیتی ہیں کہ بھئی یہ کوئی ٹائم ہے، یہ کوئی یہ ہے، یہ وہ، آپ ہمارے دروازے پہ کیوں آئے، اب یوں کیوں ہوا۔ تو میں ایسی ہوتی تھی کہ میں خاموش ہوتی تھی، میں بالکل کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں چھلانگ لگا کے بند آنکھوں پہ چلی جاتی تھی۔ اچھا فلانے کی طبیعت خراب ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ پھر جب چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے ساتھ ہونے لگتی ہیں نا، جب آپ کو ریئلائز کرواتے ہیں آپ کے گھر کے ہی لوگ کہ آپ کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، تب جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اور یہ پتہ چلتا ہے ڈیفینیٹلی جب آپ ہر چیز میں کسی کی اجازت لیتے ہو اور آپ کو مسلسل انکار ملتا ہے۔ میں شادی کے 7-8 سال اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جاتی تھی، میرے پاس فون نہیں تھا، مجھے کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میری بہنوں کو یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ فسادنیں ہیں، یہ اس کو بھڑکا دیں گی، تو آپ نے اپنی بہنوں سے بات نہیں کرنی، آپ نے اپنی ماں سے بات نہیں کرنی، آپ نے اپنے گھر کو خراب نہیں کرنا، آپ نے ادھر ادھر نہیں جانا، محلے والوں کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ میرے کمرے میں میرے ساتھ بیٹھ کر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی بھی بندہ آتا تھا، میں دور سے سلام کرتی تھی، دور جا کے بیٹھ جاتی تھی، اس ڈر سے کہ اگر وہ بندہ میرے سے شیک ہینڈ بھی کر لے گا نا، تو کیا ہوگا کہ اگلے دن ساس نے کہہ دینا کہ ہاں اس نے اس سے سلام کیا تھا، ہو سکتا ہے اس نے اسے بھڑکا دیا ہو۔ اس ڈر سے اگر میرے ماں باپ زندگی میں مجھے کبھی کسی کے خاندان میں اگر کوئی فنکشن ہوتا تھا یا کچھ اور کہیں مل جاتے تھے نا 1-2 سال کے بعد، تو یقین کریں ڈر سے میں اپنی امی کو سلام نہیں کرتی تھی کہ میری ساس مجھے دیکھ رہی ہوتی تھی بڑی بڑی آنکھوں سے، تو پھر وہ کہتی تھی کہ گھر جا کے وہ کہے گی کہ اس کو ماں نے بھڑکا دیا، اسے وہاں ماں ملی تھی۔ تو آپ یقین کریں جس ڈر کو میں لے کے اپنے اندر جی رہی ہوتی تھی نا، وہی ڈر میرے لیے صحیح ثابت ہوتا تھا۔ جیسے ہی گھر آتی تھی، کوئی بھی اونچ نیچ کوئی بھی بات ہوتی تھی تو ڈائریکٹ یہی الزام لگتا تھا کہ اس
کو اس نے ماں سے بات کی ہوگی، اسے ماں نے ضرور بھڑکایا ہوگا. اور پھر میں روتی تھی، میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی. پھر ظاہری بات ہے جب آپ اونچ نیچ دیکھتے ہو، آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، آپ اپنی بیٹی کو اتنے نازوں میں پالتے ہو، وہ صبح اٹھ کے 12-1 بجے اٹھتی ہے، وہ ناشتہ کرتی ہے، وہ سب کچھ کرتی ہے، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہوتی ہے، آپ اس کو کوئی درس کوئی سیکھ نہیں دیتے. اس کے بعد جب وہ شادی ہو کے بھی جاتی ہے تو وہ مسلسل یہیں ہوتی ہے، مطلب آپ اس کو 24 گھنٹے یہیں اپنے پاس رکھتے ہو. 2 دن وہ سسرال میں ہوتی ہے اور 4-4 مہینے 4-4 ہفتے وہ یہاں پہ گزارتی ہے. یعنی کہ سال کے 12 مہینوں میں سے سمجھ لو کہ 1 مہینہ وہ سسرال میں اور 11 مہینے وہ یہاں پہ ہوتی ہے. اور اگر وہ خود نہیں آتی تو آپ لوگ خود جا کے اسے لے آتے ہو. اور اگر یہی کام بہو کرتی ہے کہ سال 2 سال 3 سال کے بعد اسے ماں باپ کی یاد آتی ہے اور وہ پوچھتی ہے، اپنے خاوند سے پوچھتی ہے، اپنے شوہر سے، اپنے ساس سسر سے پوچھتی ہے کہ ہمیں امی کی یاد آ رہی ہے، ہم چلے جائیں، تو آگے سے اسے کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں ماں باپ کے گھروں میں اچھی نہیں لگتی، لڑکیاں ہر وقت ماں باپ کی سوچیں کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، اپنا گھر سنبھالو، اپنا گھر سنبھالو. وہاں جا کے کیا کرو گی؟ اب تم نے وہاں جا کے پڑ جانا ہے، چلو ٹھیک ہے میں تمہیں اٹھا کے وہیں پکا پھینک آتا ہوں. شوہر کی طرف سے بھی یہی جواب آتا تھا، سسرال والے بھی یہی کہتے تھے کہ اچھا اسے بہت یاد آ رہے ہیں تو اسے پکا وہاں پھینکو، 4-5 مہینے رہے گی تو اسے قدر آ جائے گی. یعنی کہ کیا، کس لیے اتنی سی ہماری خواہش پہ؟ یعنی کہ ہم اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکتے تھے. غلطی ہمارا قصور یہ کہ ہم بہو ہیں. میری بھی بھابھی ہیں اور میری امی فوت ہو چکی ہوئی ہیں. اگر میری امی ہوتی تو شاید آج سر آنکھوں پہ انہوں نے اپنی بہو کو بٹھایا ہوتا. ایک ہی بھابھی ہیں ہماری، اور میرے بھائی کی 25,000 تنخواہ ہے. میری نن نے تو خیر اس چیز کا بھی مجھے تانا دیا کہ تمہارے بھائی غریب ہے، تمہارا باپ غریب ہے، اور تمہاری بھابھی بھی تو اس کے ساتھ رہ رہی ہے. تو میں یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ میرا بھائی اپنی بیوی کی اتنی رسپیکٹ کرتا ہے، اتنی عزت دیتا ہے. ساتھ میں میرے ابو بھی، کہ اگر خاندان کا، فیملی کا کوئی بھی بندہ اگر ان کی بہو کے بارے میں، یا ایون کہ ہم بہنیں بھی اگر مذاق بھی کر جائیں نا تو ہمارے ابو ہمیں شٹ اپ کال دیتے ہیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی دوبارہ یہ بات کرنے کی غلطی نہ کرے کہ میری بہو کے بارے میں کوئی بات کرے یا میرے گھر میں کوئی اونچ نیچ کرنے کی کوشش کرے. تو یہ چیز ہونی چاہیے. آپ اپنی گھر کی بہو کی عزت بناؤ گے، آپ شوہر اپنے بیوی کی عزت بنائے گا تو دنیا والے بھی عزت کرتے ہیں. لیکن اگر شوہر ہی اپنی بیوی کی عزت اپنے گھر میں بھی نہیں بنا پاتا نا، تو میں کہتی ہوں اس لڑکی کی عزت کہیں پہ بھی نہیں ہوتی جس کو اپنے شوہر سے ہی عزت نہ ملے. میری بھابھی کا جب دل چاہتا ہے، ان کے گھر والے پاس ہی رہتے ہیں، وہ چلی جاتی ہیں، کبھی صبح میں جاتی ہیں، شام میں آ جاتی ہیں، کبھی رات رہ لیتی ہیں. وہ اپنے ہسبینڈ سے اجازت لے کے اپنے سسر کو بتا کے، کبھی سسر کو نہ بھی بتائیں تو میرے ابو اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے. وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ میری پانچویں بیٹی ہے اس گھر میں. تو یعنی کہ انہوں نے کبھی اس چیز کا ریئیکٹ نہیں کیا. مجھے نہیں لگتا کہ مرد کسی چیز کا ریئیکٹ کرتے ہیں یا مردوں کو کسی چیز سے کوئی پرابلم ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی فساد کی جڑ عورت ہی ہوتی ہے. عورت ہی عورت کا گھر بھی خراب کرتی ہے، عورت ہی عورت کو اذیت بھی دیتی ہے. اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیں، ماں باپ سے ملنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ماں باپ آپ کو پال کے پیدا کر کے بچی آپ کے حوالے کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر ماں باپ سے ملنے کے لیے آپ کو 10-12 لوگوں کی ضرورت ہوگی اجازت کی، کیونکہ یہ ایک عورت کا حق ہوتا ہے. جب آپ اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے لا کے رکھ رہے ہوتے ہو، اپنی بیٹی کو ہر وقت اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے دل کا ٹکڑا بنا کے رکھتے ہو. وہی ساس ہوتی ہے جو بہوؤں کے لیے ڈنڈا اٹھا کر کھڑی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ آپ کام کرو، آپ چولہے پہ اچھی لگتی ہو، آپ گھر کی صفائیاں کرو، ہم سے نہیں ہوتا، ہم بیمار ہیں، ہم یوں ہیں. وہی ساس جب اپنی بیٹی آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے چولہے سے نہیں ہٹتی. وہ چولہے پہ کھڑی ہوتی ہے، کبھی ایک چیز پکا، کبھی دوسری پکا. ہے میری بیٹی آئی ہے. یہ چیزیں بہو کو دیکھ کے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور تکلیف تب ہوتی ہے جب یہ اونچ نیچ، یہ ان بیلنس جب انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے نا، جب دیکھتا ہے کہ آپ کی کیا اہمیت ہے اس گھر میں، تو انسان کے اندر تکلیف پیدا ہوتی ہے. اور جب تکلیف پیدا ہوتی ہے نا تو وہ تکلیف آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. اور پھر ہم خاموشی اپنی ایک نہ ایک دن توڑ ہی دیتے ہیں. اور جس دن ہم اپنی خاموشی توڑتے ہیں اس دن ہم لوگوں کی زندگی تہس نہس ہونے لگ جاتی ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو خاموشی میں ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر آپ اپنے حق کے لیے بولتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے بولتے ہیں، آپ کو تو کسی چیز کی اجازت ملتی ہی نہیں نا. میں کہتی ہوں کون سے لوگ کہتے ہیں کہ سسرال والوں سے اجازت لو تو آپ کو مل جائے گی، بڑے آرام سے مل جائے گی. مجھے تو اپنی پوری لائف میں کبھی کسی چیز کی، ایون کہ سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ملی. آپ لوگ کہتے ہیں، آپ لوگوں کا ایک کویسچن ہوتا ہے بار بار کہ سدرا آپ یوٹیوب پہ جو کام کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میرے میاں کی سپورٹ ہے. تو اس چیز میں کتنے اپس اینڈ ڈاؤنس آئے، کتنی
تکلیفیں اس یوٹیوب پہ کام کرنے کے دوران بھی میں نے گزاری، کیا کیا چیزیں فیس کی، یہ سارا کچھ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے لیے اسپیشل ایک ویڈیو بناؤں گی کہ میں نے یوٹیوب پہ اسٹرگل میں کیا کیا چیزیں فیس کی۔ ہمیشہ میں اپنے ہسبینڈ کی تعریف کرتی ہوں کیونکہ کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہو تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ شاید میں اس کو اب رسپیکٹ دوں گی یا اس کو شروع سے رسپیکٹ دے رہی ہوں تو شاید کبھی نہ کبھی اس کے دل میں ہمارے لیے رحم آئے گا، کبھی نہ کبھی تو یہ ہمیں سپورٹ کرے گا۔ اگر ہم اس کو رسپیکٹ اس کی بنائیں گے تو کبھی نہ کبھی تو یہ ہمارے لیے سٹینڈ لیں گے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ اچھے ہی ہوتے ہیں، اور جو نہیں ہوتے نا وہ کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ آپ کے لیے سٹینڈ لینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ذرا سی بات ہوتی ہے اور آپ کے منہ پہ ساری قربانیاں، ساری باتیں لے کے دے ماری جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تمہاری کیا حیثیت اور اوقات ہے۔ میں کہتی ہوں کہ وہ اس مرد کا کیا فائدہ ہے جو دنیا کے سامنے دنیا کا ہوتا ہے اور بند کمرے میں آپ کا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا ہوں، میں یوں ہوں، لیکن جب بات آتی ہے عورت کی عزت پہ، بات آتی ہے عورت کے حق میں بولنے کی، تو وہی مرد اپنی آنکھیں کان بند کر لیتا ہے مضبوطی سے کہ اسے کچھ بولنا نہ پڑے کسی کے آگے، اسے کچھ کہنا نہ پڑے۔ وہ الٹا وہی ساری چیزوں کا بلیم اپنی بیوی کو دیتا ہے اور اسی کے اوپر زیادتی کرتا ہے، اسی کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ میں ایک ایسی لڑکی تھی، میں نے اپنی پوری زندگی میں سمجھ لو کہ 8 سالوں میں نے اپنی ساس سسر کی کوئی بات اگنور نہیں کی۔ اگر وہ کہتی تھی دن ہے تو میں دن کو دن کہتی تھی، اگر چاہے باہر اندھیرا ہو رہا ہو میں کہتی تھی ٹھیک ہے۔ میں کہتی ہوں اگر آپ کسی کی بچی کے ساتھ انصاف کرنے والے بن جائیں نا، آپ اللہ کے خوف آپ کے دل میں آ جائے کہ نہیں ہماری بیٹی بھی تو ہے، وہ بھی تو کسی کے گھر جاتی ہے، وہ بھی تو وہاں پہ زندگی گزاری ہے، کل کو اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوتا ہے تو آپ اس کی ہمدردی کرتے ہو، آپ کہتے ہو نہیں اس کے ساتھ یہ سب نہیں ہونا چاہیے، جبکہ وہی ساری چیزیں آپ اپنی بہو کے ساتھ اپلائی کر رہے ہوتے ہو۔ آپ اپنے داماد کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہو کہ وہ کبھی دوبارہ غلطی کرے ہی نہ آپ کی بیٹی کو کچھ کہنے کی، لیکن کسی کی بیٹی کے لیے آپ کچھ بھی نہیں سوچتے۔ میں نے اپنی پوری زندگی سے پتہ ہے کیا سیکھا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے لیے اپنا وقت گزارتے ہو، لوگوں کے لیے سب کچھ کرتے ہو اور لوگ آپ کے نہیں بنتے نا، آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کوئی، تو کیا کریں کہ آپ اپنی کامیابی کی طرف راستہ چن لیں، آپ اپنے آپ کو اس طرف لے جائیں جہاں پہ آپ کے لیے بہت کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے دور کر لیں۔ اور میری یہ عادت ہے کہ مجھے اگر کوئی تکلیف دیتا ہے نا، بے حد تکلیف دیتا ہے، تو میں اس کے ساتھ نا زندگی نہیں گزارتی، میں اس سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہوں، میں خاموشی سے سائڈ پہ ہو جاتی ہوں۔ مجھے اگر کسی کی بات بری لگتی ہے میں اس بندے سے بات کرنی چھوڑ دیتی ہوں، مجھے اگر کسی سے دکھ اور تکلیف ملتا ہے نا تو میں اس بندے سے دور ہو جاتی ہوں، اور یہی زندگی میں بیسٹ پوائنٹ ہے آپ کے لیے، کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہو، لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، جو مرضی کرتے ہو نا، آپ اپنی سیلف رسپیکٹ ختم کرتے ہو، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے ساتھ الجھیں، آپ گونگے بہرے بن جائیں۔ آپ اپنے کام پہ فوکس کریں، آپ اپنے کام پہ فوکس کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنے والی زندگی، آپ کی کامیابی آپ کو زندگی میں بہت کچھ دے، بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے ساتھ اچھی ہونے لگ جائیں۔ لیکن جب آپ اپنا زندگی، اپنی لائف لوگوں کے لیے وقف کرتے چلے جاتے ہو نا، اور آپ کو کچھ نہیں ملتا، ایون کہ رسپیکٹ، ایک لڑکی رسپیکٹ ہی چاہتی ہے نا، وہ بھی آپ کو نہیں ملتی، یعنی کہ ہر گھر کا ہر چھوٹے سے چھوٹا فرد اور بڑے سے بڑا فرد آپ کو اٹھ کے یہی بات کرتا ہے کہ تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ کنارہ اختیار کر لیں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ گونگے بہرے بن جائیں، اپنی لائف کو بالکل سیپریٹ کر لیں، اپنے آپ کو بالکل ایسا بنا لیں کہ جیسے آپ کسی کو جانتے ہی نہیں۔ تبھی آپ کامیاب بھی ہو سکیں گے، آپ اپنے کام پہ فوکس بھی کر سکیں گے، کچھ بن بھی سکیں گے، ورنہ آپ نے اپنی زندگی ساری خوار ہی کر دینی ہے لوگوں کے چکروں میں۔ مجھے آپ لوگ ضرور بتانا کامنٹ میں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کتنا آپ لوگوں نے ریلیٹ کیا ہے، کہ یہ چیزیں ساری جینون باتیں جو میں نے اپنی لائف کی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ساروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، بہت اچھے ساس سسر بھی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے ابو اپنی بہو کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار سے رہتے ہیں، اور ان کے گھر میں جاؤ تو مطلب وہ کسی تیسرے بندے کی بات برداشت کرتے ہی نہیں ہیں اپنی بیوی، اپنے بہو کے بارے میں، اور اچھا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کی بیٹی کو عزت دو گے تو کل کو آپ کی بیٹی کو بھی عزت ملے گی، یہ بات حقیقت عمل بھی ہے۔ اگر آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرو گے تو آپ کی بیٹی کا بھی یہی انجام ہوگا، اور آپ کی بیٹی بھی اسی طرح کی چیزیں فیس کر رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں وہ یہ سب فیس کر رہی ہوگی، حقیقت ہے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھے سے ٹاپک پہ پھر سے حاضر ہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔